وسلم علیکہ یا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. میں اس چیز نہ قائل ہوں کہ اگر تمہیں نعت نہیں آنی کوئی گل نہیں, اور ایک گل کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے اردو نعت نہیں آنی تو وہ نعت خان نہیں ہے. حضور نے بارگاہ نال اگر کسی نے سچی محبت ہوگی اور سچی محبت نال سبحان اللہ درود و سلام دے گجرے پیش کر رہے سمجھ لو حضور دی بارگاہ دا مقبول ترین نعت خان ہوئی ہے. اگر میں نعت پڑھ رہا ہوں تو تسی محبت نال سبحان اللہ دی صدا تو ضرور لاؤ نا, محبت نال آخو سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے. اور اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. کیوں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب. اور وہی برتے ہیں جولیاں سب کی, وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. جو بندہ حضور کو اپنی بولی پہنچانا چاہتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی بولی کی قیمت لگوانا چاہتا ہے وہ ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ. وہی برتے ہیں جولیاں سب کی, وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی برتے ہیں جولیاں سب کی, وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. ذرا سارے احباب حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ لگاتے ہوئے اس نعت کا یہ شعر ذرا مل کے پڑھے نا. یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے. جو میں شعر پیش کرنے لگا ہوں یہ صرف میری جستجو میری اوقات نہیں, سب حضور کے غلاموں کی یہی اوقات ہے. کیا
کہ اپنی تو اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اگر میں تو اتنا ذوق دے رہے ہیں کم از کم تسی منہ نو ہلاؤ، میرے مزہ آوے بھی تسی نعت سن رہے، محبت نہ لاگو سبحان اللہ۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کیا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، یا رسول اللہ کملی والے آقا جی، یہ آپ کی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اٹھا کر آپ کی آمد کے اوپر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یا رسول اللہ اے کملی والے آقا جی، آپ کی آمد سے پہلے ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، آپ سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کی نسبتوں کا صدقہ ہے، آپ کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ سابقہ امتیں 52-50 نمازیں ادا کرتی تھی، تب جا کر ان کو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، 5 بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی نسبتوں کا صدقہ ہے، یہ سارا آپ کے کرم کا صدقہ ہے، یہ سارا آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ کہ آج ہمارے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنتوں کو سجا دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور حضور کے باقی سب غلاموں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ اے کملی والے آقا جی یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے، نہیں تو سابقہ امتوں کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس دستور کو قائم فرمایا تھا، جب وہ امتیں گناہ کرتی تھی، جب وہ امتیں خطائیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ماتھے کے اوپر لکھ دیتا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کے کون کون سے احسان کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ کی کون کون سی دلوائی ہوئی نعمت کے اوپر شکریہ ادا کریں۔ یا رسول اللہ ہم وہ گناہگار غلام ہیں جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں پھر بھی خطا کرتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں پھر بھی خطا کرتے ہیں، رات کو تنہائی کے اندر نہ جانے یا رسول اللہ ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ یا رسول اللہ حرام کھاتے ہوئے ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نہیں رہتے، فراڈ کرتے ہوئے ہم نہیں رہتے، حرام کھاتے
ہوئے ہم نہیں رہتے۔ یا رسول اللہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے آپ کی امت کے سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا جی، یہ آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ رات بھر اگر آپ کا امتی گناہوں کی دلدل میں پڑا رہے، رات بھر اگر حرام کھاتا رہے، رات بھر اگر حرام کام کرتا رہے، لیکن صبح نہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے رات کو حرام کھایا ہے، نہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے حرام کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر یہ پردہ پوشیاں ہیں، اگر گناہوں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے تو یہ سب آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ نہیں تو میں اگر اپنے گربان میں جھانکوں، آپ اگر اپنے گربان میں جھانکیں، نہ جانے ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ ایک بات ذرا اور سماعت فرما لو، حضور کی آمد کی وجہ سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کمالات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح نبی کی امت کو بھی کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سابقہ امتیں جب گناہ کا سوچا کرتی تھی، گناہ لکھ دیا جاتا تھا، گناہ کرتی تھی پھر بھی گناہ لکھ دیا جاتا تھا، نیکی سوچتی تھی نیکی لکھی نہیں جاتی تھی، جب نیکی کے اوپر عمل کیا جاتا تھا پھر جا کر ایک نیکی لکھ دی جاتی تھی۔ حضور کے غلاموں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنے والوں، ذرا آج یہ بات غور سے سنو نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک کمال یہ بھی عطا فرمایا ہے، جب میری امت گناہ کو ذہن کے اندر تصور کرتی ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں، اگر ایک بندہ ذہن میں یہ سوچتا ہے میں آج فلاں کے پیسے چرانے لگا ہوں، میں آج فلاں کے ساتھ ظلم کرنے لگا ہوں، میں آج فلاں کی چیز کو غصب کرنے لگا ہوں، وہ گناہ جب تصور کے اندر ہوتا ہے لکھا نہیں جاتا، جب وہ گناہ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کا ایک گناہ لکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا انعام سنو نا، جب میرا غلام، اگر میں اس مائک پر تو اتنا ذوق دے رہا نا تو کم از کم تسی بھی زبانہ نو ہلایا کرو یار، محبت نہ رکھو، سبحان اللہ۔ اتنے تھکے ٹرٹے میں بالکل کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی ناشتہ لے اتنا اس طرح نہیں کیتا، لیکن کم از کم تسی محبت نہ بیٹھو، حضور نہ ذکر سننے سے آئے ہو، اللہ نے ذکر سننے سے آئے ہو، پھر محبت نہ رکھو، سبحان اللہ۔ تو میری گل سمجھ آ رہی نا؟ پھر تسی میں سمجھاؤ کہ تسی کس ذوق نال سن رہے ہو، محبت نہ رکھو، سبحان اللہ۔ کملی والے آقا جی نے فرمایا، اے میرے غلاموں دوسرا انعام سنو نا۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ نے گناہ کا سوچا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گناہ کو لکھا نہیں، آپ نے گناہ کیا، ایک لکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی میرا غلام نیکی کو تصور میں لاتا ہے، خیال کرتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں گھماتا ہے کہ آج فلاں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، آج جا کر یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، آج کسی بیوہ کو جا کر کھانا کھلانا ہے، اس کے گھر جا کر راشن پہنچانا ہے، ابھی راشن پہنچایا نہیں ہے، ابھی بیوہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا نہیں ہے، ابھی کسی یتیم بچے کی کفالت نہیں کی، لیکن ذہن میں ایک تصور کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس تصور کی بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس تصور کی بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نیکی کا سوچتے ہو تمہیں ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اس نیکی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ کے نبی کی آمد کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی آمد کی وجہ سے اس ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ آج اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتا ہے، مال و دولت نہیں اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دیتا ہے،
ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ساری دنیا مل گئی، سارا کچھ مل گیا۔ آئے ہائے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ عطا فرمایا، سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت عظمیٰ ہے یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے، ذرا اس کو سماعت فرمائیے نا۔ اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا ساز بچاز ہو کے بیٹھو، اللہ نے قرآن پڑھانا لگا، محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، 17واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے کملی والے، اے سونے محبوب، ہم نے آپ کو کسی محلے کے لیے نہیں، کسی بستی کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک گلی کے لیے نہیں، کسی ایک مکان کے لیے نہیں، کسی ایک جناب والا بندے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک جائیداد کے لیے نہیں، کسی دکان کے لیے نہیں، کسی روڈ کے لیے نہیں، الا رحمۃ للعالمین۔ اے کملی والے آقا جی، صرف آپ رحمت پاکستان کے لیے نہیں، صرف آپ رحمت افغانستان کے لیے نہیں، ترکستان کے لیے نہیں، جناب دبئی کے لیے نہیں، سعودی عربیہ کے لیے نہیں، چین کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے نہیں، جناب آسٹریلیا کے لیے نہیں، اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ رحمت للعالمین۔